بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور میرے اور اس کے درمیان عقیدے کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شراب پیتا ہے، زنا اور لواط کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر کسی کام سے اس کے پاس جائیں تو وہ بری طرح سے پیش آتا ہے، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی حاجت پوری کرتے ہوئے بہانہ گیری سے کام لیتا ہے، جبکہ دوسری جانب میں ایک ناسبی دشمن اہل بیت کو جانتا ہوں کہ اگر یہی حاجت لے کر اس کے پاس جائیں تو وہ ہنسی خوشی جلدی سے تمہاری ضرورت پوری کرتا ہے اور کسی حاجت مند کی ضرورت پورا کرنے سے خوش ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اے اسحاق، کیا تمہیں اس راز کا پتہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ سوال: میں نے عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم قربان جاؤں، آپ ہی مجھے آگاہ فرمائیے۔ جواب: امام نے فرمایا، بے شک جس وقت خداوند تعالیٰ اکیلا تھا تو خدائے وحدہ لا شریک نے اشیاء کو لا شیء سے پیدا کیا اور 7 دن تک شفاف پانی کو پاکیزہ پانی پر جاری فرمایا، یہاں تک کہ اس کا پانی خشک ہو گیا۔ پھر مٹھی بھر خاک لے کر اسے ہم اہل بیت کی تہنیت قرار دیا، اور پھر مٹھی بھر خاک اس کی تہ سے لی، اسے ہمارے شیعوں کی تہنیت قرار دیا۔ پھر ہمیں اپنی ذات کے لیے منتخب کیا۔ اگر ہمارے شیعوں کی تہنیت اپنے حال پر رکھی جاتی جیسا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تہنیت کے ساتھ ہوا، تو ہرگز ہمارے شیعوں میں سے کوئی زنا نہ کرتا، نہ چوری، نہ لواط کرتا، نہ شراب پیتا اور نہ ہی کسی برے کام کا مرتکب ہوتا۔ لیکن پروردگار عالم نے کڑوے پانی کو 7 شب و روز میں ناپاک ملعون زمین پر جاری فرمایا، بے شک کہ وہ زمین اس نمکین پانی سے خشک ہوئی۔ تب اس سے خاک کی ایک مٹھی اٹھا کر اس سیاہ گندی مٹی سے دشمن اہل بیت کی تہنیت پیدا کی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس مٹی کو اپنے اصل حالت میں چھوڑ دیتا تو ہمارے دشمنوں کو آپ انسانوں کی شکل میں نہ دیکھتے، اور وہ کلمہ شہادت پڑھتے، نہ ہی روزہ نماز پڑھتے، نہ زکوٰۃ ادا کرتے، نہ ہی خانہ کعبہ کا حج بجا لاتے، اور ان میں سے کسی کو با اخلاق نہ پاتے۔ لیکن پروردگار عالم نے ان 2 تہنیت تمہاری اور ان کی مٹی کو جمع کیا اور ان 2 کو آپس میں ملا دیا اور آٹے کی طرح گوندھا، اور ان دونوں کے ساتھ پانی ملا دیا جو تم اپنے مومن بھائی میں جو برائی دیکھتے ہو، مثلا زنا، وہ برے افعال جن کا تم نے ذکر کیا جیسے شراب نوشی وغیرہ، تو یہ اس کے جوہر اور ایمان کے سبب نہیں ہے، بلکہ اس ملاوٹ کے سبب ہے جو ناسبی تہنیت سے ملاوٹ کے باعث یہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جو خوبی ناسبوں میں نظر آئے، مثلا چہرے کی خوبصورتی، خوش اخلاقی، روزہ، نماز، حج بیت اللہ، صدقہ یا جو بھی نیک کام، تو وہ ناسبی جوہر کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ مومن تہنیت سے ملاوٹ کا اثر ہے۔ سوال: میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، تو پھر قیامت کے دن یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اے اسحاق، کیا اللہ تعالیٰ خیر اور شر کو ایک جگہ جمع کر سکتا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ایمان کا اثر چھین لے گا اور ہمارے شیعوں کو عطا کرے گا، اور ناسبی تہنیت کے اثرات اور ان گناہوں کو جن کا یہ مومن مرتکب ہوا ہے ان سے لے لے گا، اور وہ ہمارے شیعوں کے نامہ اعمال میں شامل کرے گا۔ اس دن ہر شے اپنے اصل عنصر کی طرف پلٹ جائے گی جس سے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا تم نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس کی شعاع اور روشنی آنکھوں کو متاثر کرتی ہے؟ تو کیا یہ شعاع سورج سے متصل ہے یا اس سے جدا ہے؟ میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، جس وقت سورج غروب ہوتا ہے تو اس کی شعاع اس کی طرف پلٹ جاتی ہے، اور اگر ان دونوں میں جدائی ہوتی تو شعاع سورج کی طرف نہ پلٹ پڑتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں اے اسحاق، ہر شے اپنے جوہر کی طرف پلٹتی ہے۔ سوال: میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، کیا ناسبوں کی نیکیاں
ان سے لے کر ہمیں اور ہمارے گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سوال: میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، کیا قرآن حکیم میں کوئی ایسی آیت ہے جو آپ کے اس مدعا پر دلیل اور شاہد ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ اے اسحاق، میں نے عرض کیا، قرآن کی کون سی آیت؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے اسحاق، کیا تم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کی جہاں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ فرقان 25 آیت 70۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ تم محبان اہل بیت کے علاوہ کسی کے گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدلتا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے۔ سوال: ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، قربان جاؤں، مجھے ایسی نصیحت کیجیے جس کا مجھے فائدہ پہنچے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، دنیا میں انسان جتنا زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اتنا ہی اس کے زہد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: حجرِ اہل زائدہ ایک آدمی سے نقل کرتا ہے کہ اس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک حاجت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے مکہ میں ملاقات کرنا۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک حاجت ہے۔ امام نے فرمایا، مجھ سے منع کے مقام پر ملاقات کرنا۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک حاجت ہے۔ امام نے فرمایا، بتائیے تمہاری کیا حاجت ہے؟ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ایک گناہ انجام دیا ہے جس کا کسی کو علم نہیں۔ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ اس گناہ کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ امام نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن سے حساب و کتاب لے گا تو اسے ایک ایک گناہ یاد دلائے گا، پھر اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس حالت میں کہ بندہ مومن کے گناہ کی نہ کسی مقرب فرشتے کو خبر ہوگی، نہ ہی کسی پیغمبر مرسل کو اطلاع ہوگی۔ عمر بن ابراہیم کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مجھے یوں بتایا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے گناہ سے کسی کو آگاہ نہیں کرنا چاہتا تو اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے گناہوں کو حکم دے گا کہ نیکیوں میں بدل جاؤ، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ فرقان 25 آیت 70۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔